بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، یہاں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ بسم اللہ کا نقش یہ عربی نقش ہے۔ ہم نے یہاں مربع اور مثلث کا نقش ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نقش بنا سکتے ہیں۔ جس کو آگے مخمس، مسدس وغیرہ کی چالیں معلوم ہیں، وہ اس کا نقش اسی کے حساب سے بنا سکتے ہیں، ان کی چالوں کے اعتبار سے۔ یہاں دو مثالیں سمجھا دی جائیں گی، پھر آگے عاملین کو چاہیے کہ وہ خود بنائیں۔ اصول اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ہر طرح کا نقش آدمی خود بنا سکے۔ ہم صرف نقش بنا کر نہیں دے دیتے کہ یہ نقش ہے، اس کام آتا ہے، اسے اس طرح اتار لو، نقل کر لو اور بنا لو۔ ہم یہاں نقش بھی بناتے ہیں، اس کو بتاتے بھی ہیں کس کام آئے گا، اور اس کا اصول بھی بتاتے ہیں، بنانے کا طریقہ جو قواعد ہوتے ہیں، تاکہ اس نقش کو اگر ہمیں آگے بدلنا ہو یا اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنی ہو تو عامل اس کو کر سکے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے یہ نقش جو بنایا ہے، عربی کا نقش ہے۔ یہ آتا کس کام ہے پہلے یہ سمجھ لیجئے۔ یہ قضائے حاجت کے لیے کام آتا ہے، یعنی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ کسی بھی قسم کی کوئی بھی ضرورت ہو تو اس میں اس نقش کو استعمال کرتے ہیں۔ نصرت خداوندی قدم قدم پر نصیب ہو، یعنی اللہ کی مدد ہو، اس لیے یہ بسم اللہ کا نقش ہے۔ اس کے بارے میں بہت سے وظائف بھی بتائے جا چکے ہیں اور بہت سے اعمال بتائے گئے ہیں۔ آخر میں اس کا عامل بننے کا طریقہ بتایا جائے گا کہ بسم اللہ کا عامل کیسے بنا جائے گا، اور اس سے اگلی ویڈیو میں یہ بات بتائی جائے گی کہ بسم اللہ کے نقش کی زکوٰۃ کیسے ادا ہوتی ہے۔ یہاں نقش کا اصول اور اس کی چال کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے، یہ جو ہم نے مثلث بنایا ہے یہ کس طرح بنایا ہے۔ یہ نیچے مثلث کے ہم نے آتشی چال لکھی ہے۔ جو لوگ آتشی، بادی، آبی، خاکی چالوں کو سمجھ چکے ہیں ان کی سمجھ میں آئے گا۔ اسی لیے اگر کسی نے یہ چالوں کی ویڈیو نہیں دیکھی اور اس کو نہیں سمجھا تو پہلے وہ ہمارے چینل پر جو ان چالوں کے بارے میں ویڈیوز پڑی ہے اس کو دیکھے، سمجھے، تبھی وہ تمام نقش کے اصولوں کو سمجھ پائیں گے۔ یہ ہم نے یہاں اسی لیے بنا کر دکھا دیا تاکہ آسان ہو جائے۔ چال کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو چار چالیں ہوتی ہیں، چاہے وہ چار خانے والوں تعویذ کی ہو، دیکھیے چار خانے ہیں اس میں ہر طرف سے، یہ تین والا ہے، یہ مثلث کہلاتا ہے، یہ مربع۔ تو چال اس کو کہتے ہیں جو نقش کے اپنے اصل خانوں کی گنتی ہوتی ہے، اس کو چال کہتے ہیں۔ جیسے مثلث کی یہ چال ہے، عام طور پر اگر ہم خالی خانے بنا دیں اور یہاں یہ اعداد نہ لکھیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید پہلا خانہ یہ ہے اور یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آتشی چال کے اندر پہلا خانہ یہ ہے اور دوسرا خانہ یہ ہے، تیسرے نمبر کا خانہ یہ ہے، چوتھا یہ ہے، پانچواں یہ ہے، چھٹا یہ، ساتواں، آٹھواں، نواں۔ جہاں جون سا عدد لکھا ہوا ہے وہ اس نقش کا وہی خانہ ہے۔ جی ہاں، اسی طریقے سے مربع کے اندر ہے، یہ پہلا خانہ ہے، اب دوسرا یہاں ہے، یہ نہیں ہے دوسرا، یہ ہے، یہ تیسرا ہے، یہ چوتھا، پانچواں۔ اسی طرح مخمس وغیرہ کی ان سب کی اپنی چالیں ہوتی ہیں، ان کے خانوں کے نمبر ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہے آتشی چال۔ جب اسے بادی میں بدلیں گے تو یہ یہاں ایک نہیں آئے گا۔ جی ہاں، اور جب آبی میں جائیں گے تو بھی یہاں ایک نہیں آئے گا۔ اسی طرح خاکی میں چلے جائیں گے تو بھی یہاں ایک نہیں آئے گا۔ خاکی میں ایک ادھر آ جاتا ہے، بادی میں ایک ادھر، اور آبی میں ادھر آ جاتا ہے۔ اس طریقے سے چالیں بدلتی ہیں۔ تو اب ہمیں کسی کے نام کا پہلے عنصر نکالنا پڑتا ہے، پھر اس کے نام کا نقش بنتا ہے۔ جو جس کے نام کا عنصر آیا ہے اسی کے نام کی وہی چال اس میں بھری جائے گی۔ یہاں ہم نے صرف آتشی سے بتایا ہے، اس کو سمجھیے۔ پہلے خانے میں ہم نے لکھا ہے بسم اللہ، دوسرے خانے میں لکھا ہے الرحمن، تیسرے میں لکھا ہے الرحیم۔ اس تینوں کو ملائیں گے تو بسم اللہ پوری ہو جائے گی۔ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تین خانوں میں جا کر ایک بسم اللہ پوری ہو گئی۔ ان تین ہی میں کیوں کری ہم نے ایک بسم اللہ پوری، چار میں کیوں نہیں کری؟ کیونکہ یہ مثلث کی چال ہے، تو مثلث کی چال میں تین مرتبہ میں ہی پوری کرنی پڑے گی۔ جس بھی آیت، جس بھی اسم سے آپ نقش بنائیں گے، اگر آپ عربی بنا رہے ہیں یا تو یہ ہے کہ پھر شروع سے لے کے 9 تک جا کر پوری ہو، یا پھر 3 میں پوری ہو جائے، یہ اس کا ایک طریقہ اور قاعدہ رہتا ہے۔ تو ہم نے اسی لیے اس کو 3 تک چلایا اور 3 میں یہ پوری ہو گئی۔ پھر ہم چوتھے خانے سے دوبارہ بسم اللہ لکھی، یہاں لکھا بسم اللہ، پھر رحمان، پھر رحیم، یہ چھٹے میں جا کر پھر دوسری بسم اللہ پوری ہوئی۔ 7ویں سے تیسری بسم اللہ شروع ہوئی،
بسم اللہ، پھر 8واں رحمان 9ویں خانے میں پھر رحیم، پھر یہ تیسری بسم اللہ 9ویں خانے تک پوری ہو گئی۔ یہ نقش بن گیا، اس کی چال بھی ہم نے آپ کو سمجھا دی۔ یہ لکھ کر زعفران سے پینے کے لیے مریضوں کو دیا جا سکتا ہے، بیماروں کو دیا جا سکتا ہے، جادو سحر میں دیا جا سکتا ہے۔ کالی روشنائی سے لکھ کر بازو پہ باندھنے کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے، گلے میں ڈالنے کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے۔ بہت سے مریضوں میں کے لیے یہ کام آتا ہے، ہر مرض میں یعنی یہ کام آتا ہے۔ جس نیت سے لکھیں گے وہی اس نیت میں یہ کام آئے گا۔ بسم اللہ کی یہ خاصیت ہے۔ جس طرح بسم اللہ بہت سے کاموں میں پڑھنے کے لیے کام آتی ہے، اللہ سے مدد مانگنے کے لیے ہر جگہ بسم اللہ کام آتی ہے، ہر نیک کام میں، ہر اچھے کام میں، ایسے ہی بسم اللہ کا نقش بھی ہے۔ ہر اچھے کام میں اور جائز مقصد کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ استعمال 3 خانے والا کرنا ہے یا 4 خانے والا کرنا ہے، یا 5 خانے یا 6 خانے والا تعویذ بنانا ہے، یہ آدمی کا نام طے کرے گا۔ نام سے جو ستارہ نکالا جاتا ہے پھر اس سے یہ بنتا ہے۔ جو اس چال کو جانتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے، جو نہیں سمجھے تو پھر چاہے تو وہ مثلث لکھ کر دے دیں، چاہے یہ 4 خانے والا لکھ کر دے دیں مربع، دونوں میں سے کوئی بھی دے سکتے ہیں۔ اس کی چال بھی اسی کے اوپر ہے۔ یہ ہم نے آتشی چال نیچے لکھی ہے، آپ دیکھیے پہلا خانہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے، اسی طرح ہم نے یہاں لکھا ہے۔ پہلے میں بسم لکھا ہے، دوسرے میں لفظ اللہ لکھا ہے، تیسرے میں رحمان لکھا ہے، اور چوتھے میں رحیم۔ یہاں جا کر ایک بسم اللہ 4 پر پوری ہو گئی۔ اب اس میں 16 خانے ہوتے ہیں تو 4 مرتبہ بسم اللہ، اس میں 4 والے نقش میں 4 مرتبہ بسم اللہ پوری ہوگی۔ 5ویں سے دیکھیے آپ، یہ دوبارہ بسم اللہ شروع ہو گئی، یہ 6ٹھا خانہ، یہ 7واں، یہ 8واں۔ 8ویں پہ جا کر دوسری بسم اللہ پوری ہو گئی۔ 9ویں سے تیسری بسم اللہ شروع ہوئی ہے، 9، 10، 11، 12۔ 13ویں خانے سے چوتھی بسم اللہ شروع ہوئی ہے، اور پھر یہ دیکھیے، یہ 14، یہ 15، یہ 16، یہ پھر ایک بسم اللہ پوری ہو گئی۔ 4 بسم اللہ اس میں پوری ہو گئی ہیں۔ اس کی چال امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس میں ہم نے بسم اللہ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جی ہاں، یہ دیکھ رہے ہیں 4 حصوں میں یہ بسم اللہ تقسیم ہے۔ اس میں 3 حصوں میں ہے، اس میں بسم اور اللہ ایک ساتھ ہے کھانے میں، اس میں الگ الگ ہیں، بس یہ اس لیے یہ 4 حصوں میں ہو گئی۔ اچھا، ایک نقش نیچے ہم نے اسی میں اور ذکر کر دیا ہے، وہ بھی ضروری سمجھتے ہیں تاکہ اس سے فائدہ ہو۔ یہ نقش ہے بسم اللہ کا، اس میں 5 مرتبہ بسم اللہ ہے۔ ایک مرتبہ تو یہ 786 بسم اللہ کے اعداد ہیں، اس کے اوپر الگ سے ویڈیو بنا چکے ہم کہ بسم اللہ کے اعداد 786 ہیں یا نہیں، اس کے اوپر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ دوسرے جو نام ہوتے ہیں اس کی بھی عدد 786 آ جاتے ہیں کبھی کبھی، اس میں وہاں سب تفصیل بتائی گئی ہے۔ خیر، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بسم اللہ یہ ہو گئی ہے، اور دوسری بسم اللہ یہ دوسرے 3 خانے میں ہو گئی، اور تیسری بسم اللہ یہ ہو گئی، اور چوتھی بسم اللہ یہ آخر کے خانے میں ہو گئی ہے۔ یہ کس کام آتا ہے؟ یہ حمل کے لیے کام آتا ہے، بچوں کی حفاظت کے لیے۔ جس عورت کا حمل ضائع ہو جاتا ہے اس کو یہ لکھ کر دیا جائے، وہ پہنے تو انشاءاللہ اس کا حمل نہیں ضائع ہوگا، اس کی حفاظت ہوگی۔ اچھا، یہ جو نقش ہے یہ کب لکھ کر دیں؟ ان کی زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے وہ ہم اگلی زکوٰۃ کا طریقہ تو اگلی ویڈیو میں بتا دیں گے، لیکن یہ کس وقت لکھے جائیں گے؟ یہ عروج ماہ میں، یعنی چاند کی 3 تاریخ سے 14 تاریخ تک، نوچندی اتوار کو، کسی بھی قمری تاریخ کی پہلے اتوار کو، یعنی نوچندی کی آگے تعریف کی ہے، نوچندی اتوار کسے کہتے ہیں، یعنی قمری تاریخ کی پہلے اتوار کو صبح 4 بجے غسل کر کر اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور 786 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر اس نقش مبارک کو لکھیں، اور یہ کالی روشنائی سے لکھیں، اگر کاغذ پر لکھ کر پہننے کے لیے دے رہے ہیں، پینے کے لیے دے رہے ہیں تو زعفران سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی۔ بسم اللہ کے متعلق اگلی ویڈیوز میں اس کے عددی نقش اور مزید چیزیں سمجھائی جائیں گی۔